السلام علیکم دوستو، میں روحانی عامل آپ کی خدمت میں ایک بار پھر سے ایک بہت ہی نایاب ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اب جو لوگ جنات کا عمل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں یا پھر وہ شائق ہوتے ہیں اس چیز کے کہ ہم جنات کا عمل کریں اور ہم ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے میں آج کا عمل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن آج کا ٹاپک اس طرح کا ہے جس میں ہم بات کریں گے کہ جنات کیسے ہوتے ہیں، ان کی اقسام کیسی ہوتی ہیں اور وہ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا، اور میری ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا وہ مستقبل قریب یا مستقبل بعید میں وہ جنات کا عمل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، کیونکہ جب تک آپ کے پاس کمپلیٹ انفارمیشن نہیں ہوگی ان کے متعلق، آپ اس میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو میں ابھی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھانا شروع کرتا ہوں کہ جنات کی شکل کیسی ہوتی ہے اور جنات کی اقسام اور ان کے خاندان، ان کا قبیلہ، ان کے طرز زندگی کس طرح کی ہوتی ہے، یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو دوستو، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو جنات ہیں ان کا جو رہن سہن ہوتا ہے وہ دوستو کہیں پہ بھی اپنا ڈیرا ڈال دیتے ہیں، اور عموماً زیادہ تر جو جنات ہوتے ہیں وہ ندی کے، دریا کے کنارے، جھیل کے کنارے، یہاں پر جو پانی والی جگہیں ہوتی ہیں، یا پھر جسے آپ کہتے ہیں کہ چشمہ وغیرہ ہو گیا، یہاں پر جنات بہت ہی کثیر تعداد میں رہتے ہیں۔ دوستوں، اکثر لوگوں کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ یہ پری ذات کون ہے، تو یہ ان کو میں بتا دوں کہ جس طرح انسان کی، مرد کی جو فیمیل ہوتی ہے وہ عورت ہوتی ہے، اس طرح جن کی جو بیوی ہوتی ہے وہ پری ہوتی ہے۔ دوستوں، جو پریاں ہوتی ہیں یہ بھی جنات ہوتی ہیں، مطلب جن زادی ہوتی ہیں۔ اچھا، تو اب یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا پریاں خوبصورت ہوتی ہیں؟ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ پریاں تو خیر خوبصورت تو خیر ہوتی ہیں، جس طرح انسانوں میں خوبصورت ہوتے ہیں، بدصورت ہوتے ہیں۔ خیر ان کو بدصورت تو نہیں بولنا چاہیے، لیکن ہمارے نظریے کے مطابق ہم کہتے ہیں کہ یار یہ زیادہ خوبصورت ہے، یہ اس سے کم ہے۔ تو اس طرح کچھ پریاں بھی اتنی خوبصورت ہوتی ہیں کہ اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مطلب ایک انسانی خاتون کے ساتھ اگر آپ ان کا موازنہ کریں تو بہت زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اور ان کے اندر کشش بہت زیادہ ہوتی ہے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں اور آپ کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تو میں نے آپ کو پری کے بارے میں بتایا، لیکن جب پری بوڑھی ہو جاتی ہے تو وہ چڑیل بنتی ہے۔ تو دراصل یہ پری چڑیل یہ جن زادیاں ہی ہوتی ہیں۔ جب جوان ہوتی ہے تو پری ہوتی ہے، جب بوڑھی ہو جاتی ہے تو اس کو ہم جن زادی بولتے ہیں یا چڑیل بولتے ہیں۔ تو دوستو، اب آگے چلتے ہیں کہ جنات کی اقسام کون کون سی ہے۔ دوستوں، اس میں جنات کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو چھوٹے قد کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے قد کے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچرے کے ڈھیر سے چیزیں کھاتے ہیں۔ تو ان میں بڑی اقسام ہوتی ہیں۔ تو الحمدللہ، تو اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو جنات ہوتے ہیں ان میں خاندان جو ہوتے ہیں وہ بہت کثیر تعداد میں ہوتے ہیں، مطلب کہ ایک ایک قبیلے میں 70,000 کی تعداد میں جنات ہوتے ہیں ایک ایک قبیلے کے اندر۔ وہ اس لیے دوستوں کیونکہ ان کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، 1000 سال، 800 سال، 700 سال، اتنی ان کی عمریں ہوتی ہیں۔ گھاٹ گھاٹ کا انہوں نے پانی پیا ہوتا ہے۔ تو خیر ان کی عمریں بھی بہت کثیر ہوتی ہیں، اور آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ یہ ہڈیاں وغیرہ چھوڑ دیا کریں کیونکہ یہ جنات کھاتے ہیں۔ تو دراصل یہ بات درست ہے کہ یہ جو ہڈیاں ہیں یہ ان کی خوراک ہوتی ہے، یہ کھاتے ہیں، اور ان کا طرز زندگی اسی طرح ہوتا ہے جس طرح انسان ہوتا ہے، اس کا میل ملاپ ہوتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ، اور اس طرح اولاد ہوتی ہے، بالکل اسی طرح جنات کا بھی یہی نسب ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کھانا پینا بھی ان کا ہوتا ہے، اور یہ بیمار بھی ہوتے ہیں۔ ابھی میں آپ کو اپنے مرشد کا قصہ سنا رہا تھا کہ وہ ایک مرتبہ میرے مرشد کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ ایک مرد تھا اور ایک بچہ تھا ساتھ۔ تو جو میرے مرشد تھے، ظاہر ہے ان کی جو باطنی نگاہ تھی وہ کھلی ہوئی تھی، تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جن زادے ہیں۔
تو انہوں نے گاڑی رکوائی اور ڈرائیور کو وہاں سے بھیج دیا۔ تو یوں ہوا کہ یہ ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ جو ہمارا بچہ ہے وہ کافی بیمار ہے، آپ اس کا علاج تجویز کریں۔ تو انہوں نے اس کا علاج تجویز کیا اور الحمدللہ اس کے بعد وہ جو جن ذات تھے انہوں نے آ کر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ تو خیر بیمار بھی ہوتے ہیں، مطلب ان کا طرز زندگی لگ بھگ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے انسانوں کا ہوتا ہے، اور ڈیرے یہ قبرستان میں بھی یہ رہتے ہیں جنات، زیادہ تر قبرستان میں ہوتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ عمل جب کر رہے ہوتے ہو تو گوشت لے کر جاؤ قبرستان میں چھوڑ دو، تو یہ قبرستان میں دریا کے کنارے پانی کے قریب ان کے ڈیرے زیادہ ہوتے ہیں جنات کے۔ تو دوستو آپ نے پھر یہ بھی سنا ہوگا کہ کچھ جنات اڑتے ہیں، یہ سارے اڑ نہیں سکتے، ان میں کچھ مخصوص نسل ہوتی ہے جو ہوا میں پرواز کر سکتی ہے، سب نہیں کر سکتے، اور ان میں طاقتور جنات بھی ہوتے ہیں، کمزور جنات بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی درجے ہوتے ہیں۔ تو خیر یہ کہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے جنات برے بھی نہیں ہوتے اور سارے جنات اچھے بھی نہیں ہوتے، اس میں بھی اقسام ہوتی ہیں۔ جو برے جن ہوتے ہیں ان کو ہم شیاطین کہتے ہیں، اور جو اچھے جنات ہوتے ہیں وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی مذاہب ہوتے ہیں، کرسچن جن ہوتے ہیں، یہودی جن ہوتے ہیں، مسلمان جن ہوتے ہیں، ہندو جن ہوتے ہیں، لادین جن ہوتے ہیں۔ تو مطلب کہ ان میں بھی لگ بھگ جو نظام ہوتا ہے وہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے، اور ان کی تخلیق جو ہے وہ آگ سے ہوئی ہوتی ہے، اس لیے جنات کو غصہ جلدی آ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ میں نے آپ کو کچھ باتیں جنات کے متعلق آپ کو بتائی ہیں کہ کہاں رہتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، قد ان کے کچھ کے ایسے ہوتے ہیں قد کچھ کے جس طرح بچہ ہوتا ہے 5-6 سال کا، اتنے چھوٹے قد ہوتے ہیں، لیکن کچھ کے قد اتنے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے صحن میں وہ کھڑے ہو جائیں تو ان کا سر آپ کی چھات کو لگے، اتنے بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جنات کو یہ اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا جسے کہتے ہیں کہ جسم بدل سکتے ہیں، مطلب کہ بلی، کتا، اس طرح کے روپ جو ہوتے ہیں وہ جنات دھار لیا کرتے ہیں۔ اور دوستو یہ جنات کا اس میں یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک جن ہے وہ کسی بلی کی طرح اس کی شکل جسے کہتے ہیں کہ اس کا جسم اس نے دھار لیا ہے، اگر آپ اس کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں تو پھر جن کی ٹانگ بھی ٹوٹ ہی جاتی ہے، وہ پھر ٹوٹی رہتی ہے۔ اگر وہ کتے کی شکل میں اور محلے کے بچوں نے اس کو پتھر مار مار کے اس کا سر زخمی کر دیا تو اس جن کا جو سر ہوگا وہ واقعی میں زخمی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے کہ ٹرانزیشن کر سکتے ہیں، لیکن اس دوران ان کو خطرہ زیادہ ہوتا ہے، اس لیے زیادہ تر یہ ٹرانزیشنز کرتے نہیں ہیں۔ اور اکثر اوقات یہ جو کالے رنگ کے کتے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر جنات ہوتے ہیں، کالے رنگ کی جو بلی ہوتی ہے وہ جنات ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا چلوں کہ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ میں رات کے وقت 12-1 بجے کا ٹائم تھا، میں عمل کر کے واپس آ رہا تھا، تو راستے میں نے ایک بلی دیکھی جو میرے آگے آگے چل رہی تھی، مطلب کافی دیر تک وہ بلی میرے آگے چلتی رہی۔ مجھے شک ہوا کہ یہ بلی شاید جن ذات ہے، کالے رنگ کی بلی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی میری آنکھوں کے سامنے غائب ہو گئی، دیکھتے ہی دیکھتے میری آنکھوں کے سامنے وہ بلی غائب ہو گئی۔ تو دوستو یہ ہوتے ہیں اس طرح سے۔ تو اگر آپ میرا جو چینل ہے عامل کامل اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ میں اس طرح کی اور ویڈیوز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں، اور ویڈیو کو لازمی لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام آپ لوگوں کے ذریعے سے اور لوگوں تک پہنچے، کیونکہ وظائف کا سلسلہ ہے، عملیات کا سلسلہ ہے، تسخیر کے عملیات شیئر کیے جا رہے ہیں، روحانیت سکھائی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ ویڈیو کو لائک کریں گے تو یہ پیغام آگے پہنچے گا، اور جب یہ پیغام آگے پہنچے گا تو اور بھی بہت سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی، کیونکہ بہت انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اور بہت ساری باتیں کی آپ لوگوں کے ساتھ، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر میرے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کا میری نسلوں پر احسان عظیم ہوگا۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہوگی اگلی ویڈیو میں ملاقات، اللہ حافظ۔